پیچھے کافی جگہ ہے، وہیں تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہم سب یہاں اکٹھے ہیں۔ اللہ کرے ان مبارک گھڑیوں میں اللہ ہم سے وہ کہلوا دے، وہ سنا دے کہ ہماری دل کی دلیاں ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے سازگار ہو جائے۔ اللہ کچھ ایسا کہلوا دے، ایسا سنوا دے، ایسا ہمارے دلوں میں اتار دے کہ ہمیشہ ہی اللہ ہمیں اپنے در کا بنا دے۔ یہ تو رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، اللہ کی رحمت کا شامیانہ تنا ہوا ہے، اور اس کی رحمتی کھینچ کھینچ کے ہمیں اپنے دربار میں لے کے آ رہی ہے۔ مقناطیسیت ہے اس وقت، جس میں ذرا سی بھی گنجائش موجود ہے، اللہ کی رحمت رمضان کے اسے کھینچ لیتی ہے، اور جس میں بالکل ہی ختم ہو گئی کہ اللہ کی رحمت سے بھی کھچنے سے نہیں کھچ رہا۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ عز وجل۔ بڑا بد نصیب آدمی ہے، بڑا بدبخت آدمی ہے کہ رمضان کی مقدس گھڑیوں کی بخش رحمت کے بہانے ہیں اور پھر بھی یہ محروم ہے۔ یہ تو ازلی بدبخت ہے، یہ تو ازلی بد نصیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر بد دعا اپنی امت کے لیے اکا دکا بار، کبھی اللہ کے نبی کی زبان پر اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں، دعا ہی ہمیشہ ہے۔ لیکن رمضان کے مبارک ساعت میں پھر بھی کوئی اللہ کی رحمت سے نہ کھچے اللہ کی طرف، اور پھر بھی اس کی پیشانی اللہ کے سامنے نہ ٹکے، اور پھر بھی اس کی جھولی اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلے، اور پھر بھی اس کے دل کی سختی دور نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ اس سے تو زمین کو پاک ہی کر دے، اے اللہ اس کی ہلاکت کے لیے بد دعا قبول فرما دے۔ تو سچ ہے میرے عزیزو، جس میں ذرا بھی کچھ ایمان ہے اور اپنی فطرت پر ہے تو اللہ کی رحمت اسے کھینچ لیتی ہے۔ اور ہم جیسے گناہگار کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ کس طرح اللہ کے گھر بارونق ہو جاتے ہیں، اور نوجوانوں کی جوانیاں اور شباب سبحان اللہ جس کے لیے مساجد بس اوقات ترستی ہیں، رمضان آتا ہے ان کی پیشانیاں زمین پر مسجدوں پہ ٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو یہ اللہ کی رحمت کھینچ کھینچ کے لا رہی ہے. تو اللہ کرے کچھ ایسا ہمارے دل میں اتر جائے کہ ہمیشہ ہی اللہ کی بندگی پہ ہماری زندگیاں آ جائے. کب تک دور رہ کر زندگی گزارے اور اس ذات سے دور رہ کر ملا بھی کیا ہے؟ ملا بھی کیا ہے سوائے بے سکونی کے اور بے چینی کے اور پریشانی کے اور ٹوٹ پھوٹ کے اور انفساد کے. اور کون سی ایسی خرابی ہے جو نہیں رہی؟ تو یہ مبارک ساتھ ایسی ہیں کہ اللہ سے اللہ کا بندہ جڑ جائے. آسمانوں پر بھی نا چراغا ہوتا ہے. پوچھا جاتا ہے اللہ یہ بڑا چراغا ہے؟ فرما ہاں، میرا بندہ جو مجھ سے ٹوٹا تھا آج پھر مجھ سے جڑ گیا. خوشیاں منائی جا رہی. اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس سے پھر آ ملتا ہے. تو ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور اس واقعے میں ایک بات بتاتا ہوں. اللہ کرے وہ بات دل میں اتر جائے تو ہماری پوری زندگی کی پلاننگ ٹھیک ہو جائے. معلومات کمزور ہونا تو اس پر بنی پلاننگ فیل ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے. معلومات نامکمل ہو تو اس پر بنی ہوئی اسٹریٹجی ناکام ہوتی ہے، ضائع ہو جاتی. معلومات ٹھیک نہیں. نقشہ بنانے والا، فیکٹری بنانے والا، کاروبار کو سیٹ کرنے والا، اس پہ جتنی پلاننگ ہوتی ہے وہ فیل ہوتی ہے اگر معلومات نامکمل ہو. تو میرے عزیزو، آج دنیا میں ایک آدمی بلندیوں کی اور شہرت کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے، لیکن اس کی زندگی کی پلاننگ اتنی فیل ہے کہ آخرکار خودکشی کرتا ہے. دولت اتنی ہے اس کے پاس لیکن اس کے میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے. پلاننگ فیل ہے اس کی زندگی، اس لیے کہ اس کے پاس اپنی زندگی کی معلومات ٹھیک نہیں. اس لیے شہرت کی بلندیوں کے باوجود بھی اس کی زندگی ناکام، خودکشی کر رہا ہوتا ہے. دولت اتنی لیکن اس کا گھر ناکام ہو رہا ہوتا ہے. یہ زندگیاں کیوں ناکام ہوتی ہیں؟ یہ تو جیتے جی آپ کو ناکامی کا اندازہ ہو رہا ہے، ورنہ کچھ چیزیں پردے کے اندر بھی جو ہر ایک کو نظر نہیں آتی. تو معلومات نہ مکمل ہوں تو پلاننگ منصوبہ بندی فیل. زندگی کی معلومات نامکمل ہو، زندگی ناکام، فیل. ایک واقعہ ہے، ایک صاحب جنہیں اللہ نے بہت دیا. کتنا دیا؟ فرما اتنا دیا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اس کے خزانے جہاں اس کی دولت رکھی ہوئی تھی، اس کے جو تالے تھے، اس کی جو چابیاں تھی، اس چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑا گروہ، بہت بڑی جماعت درکار تھی جو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. کیا دولت، مضبوط جماعت، طاقتور، وہ صرف اس کی چابیاں اٹھانے پہ اس کی ذمہ داری. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ لِلْقُوَّةِ.
بظاہر کیا خوشحالی ہو. فخرج علی قوم فی زینت. ایک دن یہ اپنی دولت کی ٹھاٹ باٹ میں نکلا. فخرج، قرآن اس کی تصویر کھینچ رہا. فخرج علی قوم فی زینت، شاہانہ سواری، زرق برق لباس، سونے کا تاج، آگے پیچھے نوکر چاکر، پلکوں کے اشارے سے اس کی چاہت پوری ہوا کرتی. پلکوں کے اشارے سے اس کی ضرورت پوری ہوا کرتی، اس کی خواہش پورا ہوا کرتی. فخرج علی قوم فی زینت. قال الذین، جو لوگ جن کے پاس زندگی کی معلومات ناقص تھیں. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جنہیں زندگی کا علم صحیح نہیں تھا، جن کے پاس زندگی کا علم ناقص تھا، جب اسے دیکھا نا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش کہ یہ سب کچھ مجھے بھی ملا ہوتا. اور ساتھ کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، بڑا نصیب والا، بڑا نصیب والا. جس کی زندگی تھی اس کے پاس بھی زندگی کا علم ناقص، اس کی پلاننگ میں بھی فیل ہونے والی. اور جو اسے دیکھ رہے ہیں ان کے پاس بھی علم نامکمل، اس نادان پہ رش کر رہے ہیں، اسے خوش نصیب سمجھ رہے ہیں، اسے قابل رشک سمجھ رہے ہیں. کہنا اس کے اقبال بڑے بلند ہیں، نصیب بڑے اچھے ہیں، قسمت بہت بڑی ہے. وقال الذین اوتوا العلم، جن کے پاس زندگی کا صحیح علم تھا، جن کے پاس زندگی کا صحیح علم تھا. ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی کا صحیح علم ہمارے پاس آ جائے تاکہ ہماری زندگی کی پلاننگ ٹھیک ہو سکے، ورنہ ساری پلاننگ غلط ہو رہی ہے. وقال الذین اوتوا العلم، جن کے پاس زندگی کا صحیح علم موجود تھا، وہ ان سے کہنے لگے نادانو، ایک بچہ کچے اسکول میں پیپر دے رہا ہے، ایک بچہ شاندار عمارت میں پیپر دے رہا ہے، تو صرف شاندار عمارت اور کچی عمارت سے کیا ایک آدمی کامیاب ناکام ہوتا ہے؟ جن کے پاس زندگی کا صحیح علم تھا انہوں نے کہا ویلکم، تف ہے تمہاری عقل پہ. ایک بچہ کچے اسکول میں امتحان دے رہا ہے میٹرک کا، دوسرا بچہ شاندار عمارت میں امتحان دے رہا ہے. ایک جگہ پانی پینے کو نہیں ہے، پنکھا بھی نہیں ہے، دوسری عمارت میں پنکھا بھی ہے، پانی بھی ہے، اے سی بھی ہے، شربت بھی ہے. ایک وہاں امتحان دے رہا، ایک کچے اسکول میں امتحان دے رہا. بتائیے صرف اسکول کے امتحان گاہ کی وجہ سے کامیابی ناکامی ہوتی ہے؟ اگر صرف امتحان گاہ کی وجہ سے کامیابی ناکامی نہیں ہوتی تو یہ مال والا یہ بھی امتحان دے رہا ہے، جھونپڑی والا یہ بھی امتحان دے رہا ہے. فرق صرف یہ ہے وہ کچے گھر میں امتحان دے رہا ہے، یہ پکے گھر میں امتحان دے رہا ہے. یہ کامیابی ناکامی نہیں ہے، یہ صرف امتحان گاہ ہے، رزلٹ آگے آئے گا. یہ امتحان گاہ ہے. کوئی امتحان دینے کے لیے اسکوٹر پہ جا رہا، کوئی کار پہ جا رہا، کوئی زرق پر پہنا ہوا ہے، کوئی پھٹے پرانے پہنا ہوا ہے. کسی کے دسترخوان پہ کھانے ہیں، کسی گھر پہ فاقے ہیں، کوئی جھونپڑی میں رہ رہا ہے، کوئی کوٹھی میں رہ رہا ہے. ارے یہ امتحان گاہ ہے، یہ کامیابی ناکامی نہیں، یہ عزت ذلت نہیں، یہ عزت ذلت نہیں، یہ امتحان گاہ ہے.
وقال الذین اوتوا العلم، وقال الذین اوتوا العلم، جن کے پاس زندگی کا صحیح علم تھا انہوں نے ان نادانوں سے کہا ویلکم، تف ہے تم پہ، ابھی نتیجہ آیا ہی نہیں، ابھی کامیابی آئی نہیں، اور تم صرف امتحان گاہ کی بنیاد پر رش کر رہے ہو۔ بڑے نصیب والا ہے، بڑی قسمت اچھی ہے۔ آج ہم بھی کسے خوش نصیب کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک بھی سمجھدار کون ہے؟ ہمارے نزدیک بھی ہوشیار کون ہے؟ ہمارے یہاں بھی عقل مند کون کہلایا جاتا ہے؟ جس کے عہدہ اچھا ہو، منصب اچھا ہو، دولت زیادہ ہو، آمدنی زیادہ ہو، تو پھر تو بڑا عہدہ تھا فرعون کے پاس، بڑی دولت تھی قارون کے پاس، بڑا جاگیردار تھا ولید بن مغیرہ، تو پھر خوش قسمت ہوا۔ ارے یہ امتحان گاہ ہے، خوش قسمت فاطمہ ہوئی، بلال ہوئی، کیریئر بنا گئے، زندگی سنوار گئے، کامیاب ہو گئے۔ یہ تو آپ امتحان گاہ کی بنیاد پر غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے۔ اب ہماری زندگی کی منصوبہ بندی کتنی غلط ہوتی ہے، ہماری ساری پلاننگ جو ہوتی ہے زندگی کی وہ امتحان گاہ تک ہوتی ہے، امتحان گاہ تک ہوتی ہے، اور ہم اتنے نادانی میں چلے گئے کہ ہم اسی کو کیریئر سمجھتے ہیں، ہم اسی کو کیریئر سمجھتے ہیں، اسی کو زندگی سمجھتے ہیں۔ اگر یہی کیریئر ہوتا، یہی زندگی ہوتی تو محمد الرسول اللہ کے زندگی میں پھر بھوک نہ ہوتی، پھر آپ کے بیٹی کے گھر کے اندر فاقے نہ ہوتے۔ اگر کیریئر اسی کا نام تھا، اگر زندگی اسی کا نام ہے، تو پھر حضرت علی کے گھر کسی اور کا نہ ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑی بھول ہے، ایک بہت بڑی بھول ہے جس سے ہماری ساری زندگی کی منصوبہ بندی غلط ہو رہی ہے، کہ ہم اس 70-80 سال کی زندگی کو زندگی سمجھ بیٹھے، حالانکہ یہ زندگی نہیں، یہ تو کیریئر بنانے کا امتحان ہے، یہ تو کیریئر بنانے کی محنت ہے۔ کون کسا پیپر دیتا ہے؟ کس نے کہہ دیا یہ کیریئر ہے؟ کیریئر ایسا ہوتا ہے، نانا چلا گیا، دادی چلی گئی، پردادا چلا گیا، اس نے پیسہ اکٹھا کیا، روانہ ہو گیا، گھر بنایا، رہنا نصیب نہیں ہوا، چلا گیا، دولت اکٹھی ہوئی، استعمال نہ کر سکا، واپس چلا گیا۔ یہ کس نے کہہ دیا کیریئر ہے؟ یہاں تو آئے تھے امتحان گاہ میں پرچہ دینے کے لیے، اور پھر واپسی ہے، اور کتنے لوگ میرے گھر کے واپس جا چکے۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کا اتنا غلط علم آ گیا جس نے ساری زندگی کی پلاننگ ختم کر دی، غلط کر دی۔ جب معلومات ہی صحیح نہیں ہے تو پلاننگ کہاں زندگی کی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یہ ہے وہ وجہ کہ آج زندگی کی پلاننگ کیوں فیل ہو رہی، کہ شہرت کے بلندیوں پہ پہنچ رہا، خودکشی کر رہا، دولت کے ڈھیر ہیں، گھر ٹوٹ رہا، اتنی زندگی کا اسٹیٹس ہے، پھر بھی خودکشیاں کر رہا، نفسیاتی مریض ہو رہا، ڈپریشن کی گولیاں استعمال کر رہا، ڈپریس ہے زندگی اس کی۔ یہ زندگی کی پلاننگ غلط، فیل، اس لیے کہ معلومات غلط ہے، معلومات غلط ہیں۔ جو زندگی تھی وہ اس کی نظر میں نہیں، جو زندگی نہیں اسے زندگی سمجھ بیٹھا۔ امتحان گاہ ہے، یہ کیریئر بنانے کے لیے تھوڑا سا فرصت ہے، وقت ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ آنکھوں میں موتیا ہو جائے نا،
دور کی چیز نظر نہیں آتی. آنکھوں کا موتیا ہو تو دور کی چیز نظر نہیں آتی. آپریشن ہو جائے دنیا روشن ہو جاتی. موتیا آ جائے دور کی چیز نظر نہیں آتی. آپریشن ہو جائے دنیا روشن ہو جاتی ہے. ہاں میرے عزیزو، دل پر بھی موتیا آیا کرتا ہے. اللہ نے دل کو بھی آنکھیں دی ہیں جسے بصیرت کہتے ہیں. سر کی آنکھوں سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں. دل کی آنکھوں کے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں. یہ اندھی ہو جاتی ہے. یہاں پر بھی موتیا آ جایا کرتا ہے، یہاں پر بھی موتیا آ جایا کرتا ہے. اور جب یہاں کفر کا موتیا آ جائے، شرک کا موتیا آ جائے، تو پھر آدمی یہ سمجھتا ہے کیریئر ہے ہی 60-70 سال کا. اگر کفر کا موتیا نہیں، شرک کا موتیا نہیں، گناہوں کا موتیا ہے، اگرچہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، لیکن جیتا ایسا ہے جیسے کیریئر یہی ہے. جیتا ایسے جیسے کیریئر یہی ہے. دل کا موتیا ہے، دل کا موتیا ہے کہ بچوں کو جب پڑھاتا ہے، تعلیم دلاتا ہے تو 60-70 کو دیکھتا ہے، اس سے آگے نہیں دیکھتا. بچیوں کے رشتے کرتا ہے تو 60-70 کا کیریئر دیکھتا ہے، اگلا کیریئر نہیں دیکھتا. اپنی ساری زندگی کی محنت پلاننگ 60-70 سال کو سامنے رکھتا ہے. یہ موتیا ہے، یہ موتیا ہے. جب تک اس کا آپریشن نہیں ہوگا نا میرے زندو، زندگی صحیح خطوط پہ نہیں آئے گی. کیریئر کبھی کامیاب نہیں ہوگا، زندگی کبھی نہیں سنورے گی، ناکامی مقدر ہو جائے گی. کیریئر کا تصور ہی غلط ہے. موتیا جایا ہوا، آنکھوں کا موتیا جائے تب روشنی آتی ہے نا. یہ دل کا موتیا چلا جائے تب نظر آئے گی وہ زندگی، تب وہ زندگی نظر آئے گی. اور پیارے نبی کی یہ بات سمجھ میں آئے گی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. ارے دنیا کھیتی، دنیا زندگی نہیں، دنیا کھیتی ہے. جو آج بو گے، جو آج محنت کرو گے، جو آج پودا لگاؤ گے، جو آج پھل لگاؤ گے، کیریئر میں اس کو استعمال کرنا، زندگی میں استعمال کرنا. زندگی وہ ہے. لیکن یہ موتیا ختم ہو تو بات سمجھ میں آئے نا. بتائیے اگر دل کا موتیا ختم ہو جائے اور وہ زندگی سامنے آ جائے کہ زندگی وہ ہے، تو بتائیے ساری زندگی کی پلاننگ بدل جائے گی نہیں بدل جائے گی؟ جسے ہم معزز سمجھ رہے تھے، خوش نصیب سمجھ رہے تھے، قسمت جن کی اچھی سمجھ رہے تھے، حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ میاں امتحان گاہ کی عمارت کا اچھا ہونا کامیابی نہیں ہے. امتحان گاہ کی عمارت کا پرانا ہونا ناکامی نہیں ہے. رزلٹ پہ فیصلہ ہے اور وہ اگلے کیریئر پر ہے. اللہ کرے رمضان کی اس گھڑی میں ہمارا دل کا موتیا ختم ہو جائے. اور بہترین موسم ہے دل کا موتیا ختم کرنے کا. دل کے آپریشن کا، اس موتیا کے آپریشن کا بہترین سازگار موسم رمضان کی گھڑی ہے. اور ہماری ان گناہگار آنکھوں نے ایسے کئی نوجوان دیکھے جن کو اللہ نے رمضان دیا اور دل کا موتیا کیا ختم ہوا؟ رمضان کے بعد اور پہلے کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا. ان کی ترجیحات ہی بدل گئی، زندگی کا مقصد ہی بدل گیا. پہلے اس کیریئر کے لیے جیت رہے تھے 60-70 کے لیے، اب عقل مند آ گئے، اب سمجھدار ہو گئے، اب روشن خیال ہو گئے، اب دور اندیش ہو گئے. اللہ نے اب دور کی آنکھیں دے دی. اب آخرت کھربوں سال کی زندگی کو سامنے رکھ کے پلاننگ کرتا ہے. اب دور اندیش ہو گیا ہے، عقل مند ہو گیا ہے، روشن خیال ہو گیا ہے، دور کی نظر رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند نوجوان آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ
من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں، کون لوگ دور اندیش ہیں، کون لوگ سمجھدار ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ جو آج کی نعمتوں سے اپنا کیریئر سنوارتے ہیں نا، جو آج کی نعمتوں سے اپنا ہمیشہ کا کیریئر سمجھتے ہیں، یہ بڑے دور اندیش لوگ، یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں، یہ بڑے روشن خیال ہیں۔ تو اگر دل کا موتیا ختم ہو جائے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میاں ہم کس کے لیے جی رہے ہیں۔ 80 سال کے لیے تو 60 سال تو ہو گئے، 70 سال کے لیے 50 سال تو ہو گئے۔ یہ کیریئر ہے کیا کہ ابھی کمانا شروع کر دیا اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کچھ بھی نہیں کھانا، ابھی گھر بنایا یہی لوگوں نے کندھے پہ اٹھا کے گھر سے نکال دیا، یہ کیریئر ہے۔ بڑی مشکل سے بنایا، گھر والوں نے کندھے پہ اٹھایا نکال دیا، ابھی تو پیسہ تجوریوں میں آیا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کچھ بھی نہیں کھانا۔ یہ کیریئر کس نے کہہ دیا بھائی؟ یہ تو فضا میں رکھا چراغ ہے، ایک جھونکی کی دیر ہے، صبح یہاں شام من و من مٹی کے نیچے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ینفض وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول۔ اور میرے دوست کس چیز کو زندگی سمجھ بیٹھا ہے، کس بھول میں ہے، کس کو زندگی سمجھ پہ بیٹھا ہے، کسے کیریئر بنا بیٹھا ہے، کسے کیریئر بنا بیٹھا ہے، کسی زندگی سمجھ بنا بیٹھا ہے۔ لا تغترر بتنعمی، جوانی کس نے کہہ دی ہمیشہ رہتی ہے بھائی، پرانی ہو جایا کرتی ہے، شباب مرجھا جایا کرتا ہے، کمر جھک جایا کرتی ہے، گھٹنوں میں درد آیا کرتا ہے، جیب خالی ہو جایا کرتی ہے، زندگی کا چراغ بجھ جایا کرتا ہے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقَبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ جب دیکھو دنیا والے کسی کو اس کے گھر سے نکال رہے ہیں، کندھے پہ لے جا رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے تصور کرو کل دنیا والے اس سواری پہ تمہیں بھی روانہ کریں۔ کہاں گیا کیریئر میاں؟ کون سا کیریئر؟ کیا اس کیریئر کے لیے کمایا تھا؟ کیا اس کیریئر کے لیے 60-70 سال لگا دیا تھا؟ کیا اس کیریئر پر اپنے بچوں کو قربان کر دیا تھا؟ کیا اس کیریئر پر اپنی زندگی کی ساری پونجی ضائع کر دی تھی؟ جہاں ہاتھ میں آج کچھ بھی نہیں آ رہا، نہ گھر، نہ دولت، نہ زمین، نہ کاروبار، نہ بچے، نہ پیسہ، اور ایسا کپڑا پہنا کے دنیا روانہ کرتی ہے کسی کو شک نہ گزرے کہ جیب بھی کوئی نہیں، کہیں چھپانے کی جگہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اعلان کر رہا ہوتا لوگو تم نہ دھوکہ کھانا اگر مجھ سے دھوکہ ہوا تو، تم نہ دھوکہ کھانا اگر مجھ سے دھوکہ ہوا تو۔ وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، روانہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو بہت بڑی غلط پلاننگ ہے زندگی کی، معلومات صحیح نہیں زندگی، اپنی نبی سے کبھی زندگی کی صحیح معلومات لی نہیں، غلط معلومات پر زندگی کی ساری کہانی کھڑی ہے، تبھی تو پریشان ہے، تبھی تو ہر آدمی پریشان ہے، کوئی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں۔ آج دنیا میں جتنا ڈپریشن ہے تصور نہیں تھا، جتنی خودکشیاں ہیں شاید 10-50 سال پہلے تصور نہیں تھا۔ اتنی غلط پلاننگ ہے تو پریشان کیوں نہیں ہو؟ ناکام زندگی کہیں کیوں نہیں ہو؟ سب کچھ ہو کر بھی کہتا ہے کچھ نہیں ہے، سب کچھ بھی ہے لیکن اندر سے خالی ہے، اندر سے دھوکے میں ہے۔ تو میرے عزیزو پلاننگ ہی غلط ہے تو زندگی فیل ہونی ہے، ناکامی مقدر ہے۔ اپنی نبی سے کبھی زندگی کا صحیح علم لیا ہی نہیں کہ یہ زندگی نہیں ہے، تو اللہ کرے میرے عزیزو رمضان کی ان گھڑیوں میں یہ دل کا موتیا ختم ہو جائے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جنت میرے دائیں طرف ہو جائے، جہنم میرے بائیں طرف ہو جائے تو میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ بن دیکھے مجھے اتنا یقین ہے، بن دیکھے مجھے اتنا یقین ہے۔ ایک صحابی اس کے یہاں سینے پہ تیر لگا اور تیر لگنے پر خون کی سرخی فوارہ بن کے باہر نکلا تو بے اختیار اس کے زبان سے ایک جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ اب جو لوگ دل کا موتیا رکھنے والے تھے، جن کے دل پہ کفر اور شرک کی گندگی اور اندھیرے اور پردے تھے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے۔ ارے میاں بیوی بیوہ ہو گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، زندگی ختم ہو گئی ہے، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، گھر اجڑ گیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جو کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا، اس نے تو زندگی کی پلاننگ اپنے نبی سے لی تھی نا، اس نے تو زندگی کی پلاننگ اپنے نبی سے لی تھی۔ وہ تو سمجھ گیا محنت کامیاب ہو گئی، اب کیریئر بن گیا، محنت پوری ہو گئی، اب کیریئر بن گیا، محنت پوری ہو گئی، جس کے لیے جینا تھا وہ ہو گیا، اللہ کو راضی کر لیا، اب کیریئر بن گیا۔ کہنے لگا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہوں۔ یہ تو ناکامی نہ ہوئی، تو کامیاب ہوا۔ تو اب یہ کامیابی موتی والے کو تو سمجھ میں نہیں آتی نا، موتی والے کو تو سمجھ میں نہیں آتی۔ گھر کے کچھ لوگ رو رہے، انسان ہے، جدائی پر آنکھوں سے آنسو آ ہی کرتے ہیں۔ حضرت بلال ہیں، کہنے لگے کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ غدن نلقل محمدن و اصحابہ، مزہ آئے گا، کل اللہ کے نبی اور ان کے دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی، زندگی کا دکھ دوبالا ہو جائے گا، زندگی کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، کیریئر تو وہ ہے، اس کیریئر کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی پلاننگ کریں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، تجارت کریں، زراعت کریں، سب کچھ کریں، لیکن اللہ کے لیے دھوکہ نہ کھائیں۔ 70-80 سال کو زندگی نہ سمجھیں، اس زندگی کو قربان کریں کیریئر بنانے کے لیے، اس زندگی کو لگا دیں زندگی سنوارنے کے لیے۔ آپ اپنے بچے کو دبئی بھیجتے ہیں، انگلینڈ بھیجتے ہیں، آسٹریلیا بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ بیٹے پڑھ لو، تھوڑا سا کیریئر بن جائے گا۔ ابا سے جدائی کوئی بات نہیں، برداشت کرو، اماں سے جدائی کوئی بات نہیں، برداشت کرو، اتنی مہنگی تعلیم کوئی بات نہیں بیٹے، خون پسینے کی کمائی لگا دوں گا، کیریئر بن جائے گا، اتنا دور بیٹے برداشت کرو، کیریئر بن جائے گا۔ نبی کی بات سمجھ میں آ جائے تو سب سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ارے تھوڑی سی مشقت برداشت کر لو، کیریئر بن جائے گا، تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، کیریئر بن جائے گا، تھوڑا سا حلال پہ اکتفا کر لیں، کیریئر بن جائے گا، تھوڑا اپنا نفس قابو میں لے آئے، کیریئر بن جائے گا۔ بچے کو سمجھاتا نا بیٹے کوئی بات نہیں، اماں سے جدائی کیا ہوا، ابا سے جدائی کیا ہوا، خون پسینے کمائی بچے پہ لگا رہا ہے، دوری تکلیف سب برداشت کرتا ہے، خیال کیا آتا ہے؟ کیریئر بن جائے گا نا، کیریئر بن جائے گا۔ تو جنہیں اللہ رب العزت دل کی روشنی دے دے، وہ دنیا میں حلال پہ اکتفا کر لیا کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری پہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیتے ہیں۔ تکلیف ہوگی نا کوئی بات نہیں، کیریئر بن جائے گا، زندگی بن جائے گی۔ اور جب کیریئر سامنے نہیں ہوتا نا، جب کیریئر سامنے نہیں ہوتا تو پھر مشکل ہوتا ہے۔ ایک نوجوان نے گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد دنیا والوں سے کہا آؤ میرا گھر دیکھو، دنیا والوں سے کہا آؤ میرا گھر دیکھو۔ اب لوگ آئے، گھر دیکھتے چلے گئے، تعریف واہ واہ، ہر چیز بڑھیا، آرکیٹیکٹ اچھا، مٹیریل اچھا لگا، ہر چیز اچھی ہے۔ ایک بوڑھا آیا، لاٹھی ٹیکتی ہوئی ہے،
سر کے بال سفید، سر کی آنکھیں کمزور، دل کا موتیا نہیں تھا، دور اندیش تھا، روشن خیال تھا، اللہ نے دل کی آنکھیں دے رکھی تھی، سر کی آنکھیں کمزور تھیں، دل کی آنکھیں تیز تھیں، دل کا آپریشن ہو چکا تھا، روشن خیال تھا، بصیرت تھی، دل کی آنکھیں تھیں۔ نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے تیرا بہت گھر بڑھیا ہے، لیکن اس میں دو خامیاں بھی ہیں، اس میں دو کمزوریاں بھی ہیں۔ اب نوجوان بس اوقات بوڑھے باپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ نہ کرے جوانیاں داغدار ہو جائے، شباب گندا ہو جائے، سفید خون سفید ہو جائے، تو بس اوقات دل میں ماں باپ کی عظمت کا خانہ ہی نہیں رہتا، دلوں میں ماں باپ کی عظمت کا خانہ ہی نہیں رہتا۔ وہ نوجوان جھنجھلا کر کہنے لگا بڑی میاں ساری دنیا میرے گھر میں تعریف کر رہی ہے، آپ کو کون سی خامیاں نظر آئیں؟ بڑی میاں تحمل سے کہنے لگے بیٹے تیری خیرخواہی میں کہہ رہا ہوں، اس میں دو خامیاں ہیں۔ تیز لہجے میں نوجوان بولا بڑی میاں بتائیے۔ کہا بیٹے خامیاں یہ ہیں، نہ یہ مکان پائیدار ہے، نہ اس کا مکین پائیدار ہے، نہ یہ رہائش ہمیشہ کی ہے، نہ اس کا رہائشی ہمیشہ کا ہے۔ وہ نوجوان سینے میں دل رکھتا تھا، پتھر نہیں، غافل ضرور تھا، ضدی نہیں تھا، بے خبر ضرور تھا، لیکن تکبر نہیں تھا، سینے میں دل تھا، پتھر نہیں۔ اب تو سچ کہہ رہا ہوں بھائی، لقمہ حرام اور ان آنکھوں کے حرام دیکھنے نے سینے کا دل کہاں رہنے دیا، پتھر بنا دیا ہے۔ پیاروں کو اٹھاتا ہے، منو من مٹی کی نیچے رکھ کے آتا ہے، مجال ہے یہ دل کوئی اثر بھی لے، مجال ہے یہ بھی پگھل جائے، مجال ہے اس پر بھی کوئی چوٹ لگے، مجال ہے اس جدائی پر زندگی کی حقیقت سمجھ میں آئے۔ سینے کا دل نہیں رہتا لقمہ حرام سے، آنکھوں کے حرام دیکھنے سے نہیں اثر لیتا۔ نوجوان خوش نصیب تھا، بے خبر ضرور تھا، لا علم ضرور تھا، تکبر نہیں تھا، غرور نہیں تھا، سینے میں دل تھا، پتھر نہیں تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگے بڑی میاں مجھ سے غلطی ہو گئی، مدد کیجئے نا، کوئی ایسا گھر بتائیے نا، گھر بھی پائیدار ہو، گھر والا بھی پائیدار، کوئی ایسا گھر، رہائش بھی ہمیشہ کی، رہائش والا بھی ہمیشہ کا۔ کہ بیٹے اس کے چند نقشے میرے پاس ہیں، اس کی چند تصاویر میرے پاس ہیں، اس کے چند تصویریں میرے پاس موجود ہیں۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین يدعون فيها بكل فاكهة آمنين۔ بیٹے ایک تصویر اور بھی ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة۔ بیٹے ایک نقشہ اور بھی ہے، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات۔ بیٹے یہ ہے وہ زندگی جہاں کا حسن پائیدار، شباب پائیدار، سب سے بڑھ کر زندگی پائیدار، سب سے بڑھ کر زندگی پائیدار۔ تو میرے عزیزو کیریئر وہ ہے، کیریئر وہ ہے۔ تو ساری زندگی کی پلاننگ کہاں غلط ہوئی؟ جب 70-80 سال کو کیریئر سمجھ کے بیٹھے۔ جن لوگوں نے 70-80 سال کیریئر سمجھا، شہرت کی بلندیوں پہ پہنچے، خودکشی کی، دولت کے ڈھیر اکٹھے کیے، گھر ٹوٹ گیا۔ پلاننگ جو غلط ہو گئی، جب بنیاد غلط ہو گئی عمارت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، جب بنیاد ہی غلط ہو گئی عمارت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ زندگی کی پلاننگ ساری غلط ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو اپنی پوری زندگی کا علم رکھتا ہے، اس زندگی کو پہلے مرحلے کو کیریئر بنانے پہ لگاتا ہے، زندگی کے اس پہلے حصے کو کیریئر بنانے پہ لگاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو دنیا میں ایک انعام ملے گا، اس شخص کو دنیا میں ایک انعام ملے گا، یہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا، یہ کبھی ڈپریس نہیں ہوگا، یہ کبھی خودکشی نہیں کرے گا، یہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ فرمایا من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جو اس کیریئر کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا
اللہ دنیا کے سارے غموں فکروں سے اسے نجات نصیب فرما دے. بتائیے یہ بھی کبھی ڈپریشن میں جا سکتا ہے؟ یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ مایوسیاں، یہ خودکشیاں وہاں آتی ہیں جہاں دل کا موتیا ہوتا ہے. وہ کیریئر نظر نہیں آ رہا ہوتا، جہاں وہ کیریئر نظر نہیں آ رہا ہوتا. اگر وہ کیریئر سامنے ہو جائے میرے عزیزو، دنیا بھی جنت بن جائے. مشکل ترین آدمی گاڑی کا بس کا سفر کر رہا ہو اور اسے یہ دل میں یقین ہو کہ اگلا اسٹاپ میرا ہے، تو بتائیے یہ مشکل ترین سفر پریشان کرے گا؟ اسے سکون دے گا، اگلا اسٹاپ میرا ہے. حالانکہ سارا جسم باہر کھڑا ہے، مشکل سے 1-2 انگلیاں اس کی بس کے اندر ہیں، لیکن اسے یہ اطمینان ہے اگلا اسٹاپ میرا ہے. تو مشکل ترین سفر بھی خوشگواری سے گزر جائے گا. لانچ میں بیٹھا ہے، بھوک لگی ہے، پانی نہیں ہے، کچھ چیز نہیں ہے، لیکن تسلی دیتا ہے میاں گھر جا کر سب کچھ مل جائے گا. جہاز میں ہے، کھانا نہیں مل رہا، لیٹنے کی جگہ نہیں ہے، طویل سفر ہے، کئی گھنٹوں کا ہے، پریشانی ہے، لیکن دل کو مطمئن کرتا ہے میاں اگلا گھر میں آرام کر لیں گے. سچ کہہ رہا ہوں، دنیا کے اندر مسلمان جتنی بھی تکلیف میں آ جائے، اگر وہ کیریئر سامنے آئے گا تو اس کی وہ پریشانی اطمینان سے بدل جائے گی. گھر میں جا کے آرام کر لے گا، سارے دکھ درد وہاں ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ کیریئر ہی سامنے نہیں ہے تو پھر تو ڈپریشن ہے ہی ہے، پھر تو مایوسی ہے ہی ہے، پھر تو ایسی پریشانی ہے کہ دوائیاں کیا، نشے کیا. جب سب چیزیں بے اثر تو پھر خودکشی ہے، پھر خودکشی ہے. تو میرے عزیزو، زندگی کی پلاننگ تب ٹھیک ہوگی جب زندگی کا علم ٹھیک ہوگا، جب زندگی کا علم ٹھیک ہوگا اور یہ دل کا موتیا ختم ہو جائے گا. تو بہترین موسم ہے دل کے موتیے کے آپریشن کا. سر کی آنکھوں کا آپریشن ہو جائے، موتیا ختم ہو جائے، دنیا روشن ہو جاتی ہے. دل کے موتیے کا آپریشن ہو جائے، کھربوں سال کا کیریئر سامنے آ جائے گا، کھربوں سال کا کیریئر سامنے آ جائے گا. اچھا بھائی، یہ آپریشن ہوگا کیسے؟ یہ آپریشن ہوگا کیسے؟ یہ دل کا موتیا ہٹے گا کیسے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ کہہ رہا ہے یہ دل پہ موتیا آ جاتا ہے، زنگ آ جاتا ہے، سیاہی آ جاتی ہے، پردہ آ جاتا ہے، گناہ نہیں لگتا، گناہ نہیں لگتا. زندگی صرف 70 سال کی لگتی ہے، نافرمانی نہیں لگتی. دل پہ موتیا جو ہے، یہ دل کا موتیا کیسے ختم ہو؟ بہترین موسم اس کو ہٹانے کا رمضان ہے. رمضان کی یہ گھڑیاں ہیں. تو میرے عزیزو، وہ آپریشن یہ ہوگا، ندامت کا ایک آنسو بہا لیں، ندامت کا ایک آنسو بہا لیں. اللہ کے سامنے ایک ندامت کے آنسو بہا لیں. اکیلے بیٹھیں، ایک آنسو بہائیں. اور اللہ غلط ہوا، جسے زندگی سمجھ رہے تھے، جسے کیریئر سمجھ رہے تھے، آج تک یہ گناہ کرتے رہے. یہ سوچ کافروں کی تھی، یہ سوچ مشرکوں کی تھی. ان کے ہاں 70-80 سال کیریئر ہے، مسلمان کے ہاں یہ کیریئر نہیں. مسلمان کو تو ان کے نبی نے پیغام دیا ہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اے اللہ زندگی تو کل کی زندگی تو کل کی زندگی ہے. اے اللہ آج تک زندگی اتنی جہالت میں گزری، سب پڑھا اس 70 سال کے لیے، سب سیکھا اس 70 سال کے لیے، بچوں کو قربان کیا اس 70 سال کے لیے، بچیوں کی شادی کی اس 70 سال کو سامنے رکھ کر، جوانی لگا دی 70-80 سال کو سامنے رکھ کر، ساری زندگی کی صلاحیتیں لگائیں 70-80 سال کو سامنے رکھ کر. اے اللہ زندگی ختم ہونے کو ہے، ہوش آ جایا ہے. اے اللہ اس خطا کو معاف فرما دے. چاہے 60 سال کا خطا کار ہے، چاہے 90 سال کا خطا کار ہے، چاہے ساری جسم کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہے، لیکن خطا کار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خیر الخطائین التوابون. بہترین خطا کار وہ ہے جو سچی توبہ کر کے آ جائے، جو سچی ندامت لے کے آ جائے. تو میرے عزیزو، 80 سال کا ازالہ ہو سکتا ہے، 60 سال کا ازالہ ہو سکتا ہے، 90 سال کا بڑھاپا یہ پچھلے کی ساری خطاؤں کا ازالہ کر سکتا ہے.
اگر سچی ندامت اللہ کے سامنے پیش کر دے، اے اللہ آج تک جو ہوا غلط ہوا، آئندہ میری زندگی کی ترجیحات بدل جائیں گی، آئندہ میری زندگی کا مقصد بدل جائے گا، آئندہ میرا کیریئر خربوں سال سامنے رکھا جائے گا، اور ہر فیصلہ اس کو سامنے رکھ کے کروں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے دل کا آپریشن۔ اگر یہ زنگ اتر جائے، اور کتنے خوش نصیب ہیں جن کا رمضان دل کے موتیے کا علاج کا باعث بنتا ہے، دل کا موتیہ ختم ہوتا ہے، اور پھر رمضان کے بعد اور پہلے کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہو۔ دیکھو نا، کپڑے تو بہت سارے لوگ بیچتے ہیں نا بازار میں، فیکٹری میں بہت سارے لوگوں کا سامان بکتا ہے، لیکن ہر کپڑے بیچنے والا اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ سیزن لگا ہے۔ سیزن اس کا لگتا ہے جو ہدف پاتا ہے، جو ہدف پا لیتا ہے کہتا ہے سیزن لگ گیا۔ حالانکہ کپڑے ہر تاجر کے بکرے بازار میں، لیکن سیزن ہر ایک کا نہیں لگتا، ایک ہدف مقرر کرتا ہے، اور جب وہ ہدف پا لیتا ہے کہتا ہے سیزن لگ گیا۔ میرے عزیزو، روزے تو لاکھوں لوگ رکھتے ہیں، افطاریاں سحریاں لاکھوں لوگ کرتے ہیں، صدقہ خیرات رمضان میں لاکھوں لوگ کرتے ہیں، نماز تراویح تلاوت لاکھوں لوگ کرتے ہیں، لیکن رمضان کا سیزن کسی کو ملتا ہے۔ ہر ایک رمضان کا ہدف نہیں پاتا بھائی، اس لیے کہ جب کاروباری آدمی ہدف پا لیتا ہے سیزن لگ جاتا ہے، ہدف پا لیتا ہے سیزن لگ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ چند سیزن لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بچوں کا اسکول بدل جاتا ہے، اس کی کوٹھی بنگلے بدل جاتے ہیں، اس کی گاڑی بدل جاتی ہے، اس کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے، اس کے ملنے جلنے والے بدل جاتے ہیں، اس کے رہن سہن بدل جاتا ہے۔ سب جانتا ہے میاں اس کے اچھے سیزن لگ رہا ہے، اسٹیٹس ہی بدل گیا، اسٹیٹس ہی بدل گیا۔ میرے عزیزو، 40 سال گزرے ہیں، اگر ہمارا ہدف پورا ہو جاتا، سیزن لگ جاتا، تو بتائیے آج کیا حال ہوتا۔ زندگی کا نقشہ کیسے بدل جاتا۔ تو میرے عزیزو، روزے سب رکھتے ہیں، حج روز افطاریاں سب کرتے ہیں، سحریاں سب کرتے ہیں، لیکن رمضان کا ہدف کوئی لیتا ہے، اور جو لے لیتا ہے پھر رمضان اور رمضان سے پہلے کی زندگی، رمضان اور رمضان کے بعد کی زندگی میں روحانی ایمانی زندگی کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے، روحانی ایمانی زندگی کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہدف کیا ہے رمضان کا؟ یہ دل کا موتیہ ختم ہو جائے نا، یہ دل کا موتیہ ختم ہو جائے، خربوں سال کی زندگی سامنے آ جائے۔ رمضان سے پہلے 70-80 سال کو سامنے رکھ کر ساری پلاننگ کیا کرتا تھا، رمضان کیا اللہ نے دے دیا ہے، نصیب جاگ گئے، قسمت بڑی ہو گئی، آنکھیں کھل گئی میاں، اب خربوں سال کو سامنے رکھ کے پلاننگ کروں گا، جہاں مرنا بھی رہی ہے، جہاں بڑھاپا بھی نہیں ہے، جہاں بیماری بھی نہیں ہے، جہاں نعمتوں سے محرومی بھی نہیں ہے، زندگی وہ ہے نا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، زندگی وہ ہے۔ جس زندگی کے لیے جینا تھا اس کے لیے جیے نہیں، جس سے مرنا ہے اس کے لیے جی رہے، جس میں مرنا ہے اس کے لیے جی رہے، اور جس کے لیے جینا تھا اس کے لیے نہیں جی رہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے رمضان کی اس گھڑی میں دل کی آنکھیں کھل جائیں، ندامت ہو، سچی ندامت ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ بیٹھیں آپ اللہ کے سامنے، بیٹھیں اللہ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک آدمی سواری پہ ہے، سواری کا سفر کا سامان اس کے پاس ہے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے، سر رکھتا ہے، لیٹتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، سواری غائب ہے، سارے زندگی کی پونجی اس پر ہے، تلاش کرتا ہے، مایوس ہو کے لیٹتا ہے، زندگی کی آخری سانس گنتا ہے، سواری نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، حلق میں جانے کے لیے چیز کوئی نہیں، مایوس ہو کے بیٹھتا ہے، ابھی سانس نکلتا ہے، زندگی کے آخری سانس گنتا ہے، اتنے میں سواری مل جاتی ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا جتنا یہ خوش ہوتا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہو. اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. میرے عزیزو، یہ ہے گھڑی اصل، یہ ہے اصل ہدف، یہ ہے اصل کمائی، یہ ہے اصل رمضان کا حاصل کہ دل کی دنیا بدل جائے، موتیاں ختم ہو جائے، خربوں سال کی زندگی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو 20 منٹ 25 منٹ اکیلے بیٹھے اور اللہ کو منائیں، اللہ سے باتیں کریں، اور اللہ کرے ان باتیں کرتے کرتے آپ کے آنکھوں سے ایک آنسو جاری ہو جائے، ایک آنسو جھلک پڑے بس ندامت کا، شرمندگی کا. واللہ کہہ رہا ہوں آپ خود محسوس کریں گے کہ روح سے گناہوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ختم ہو گیا، میری روح سے ایک بہت بڑا وزن ختم ہو گیا. میرے اندر جو ایک بوجھ تھا، ایک تکلیف تھی، اس سے اللہ نے مجھے آج محفوظ نجات دے دی. جیسے آدمی کے اوپر ہاتھی گر جائے جسم پر تو نکلنا مشکل ہوتا ہے، اس کے اندر سے، اس کے نیچے سے نکلنا مشکل، ہلنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسی میرے عزیزو روح پر، جو اندر کا انسان ہے نا، اس اندر کے انسان پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بس اوقات یہ بوجھ آپ کو فجر میں نہیں اٹھنے دیتا، اللہ کے حکموں پہ نہیں آنے دیتا. یہی وہ بوجھ ہوتا ہے جہاں آپ کے لیے نیکی کی طرف اٹھنا مشکل ہوتا ہے، قدم بڑھانا مشکل ہوتا ہے، نیکی کی طرف چلنا مشکل ہوتا ہے. یہی وہ بوجھ ہوتا ہے. اگر سچا ندامت کا آنسو بہ جائے تو محسوس ہوگا گناہ کا ایک بوجھ، ایک پہاڑ آپ کی روح سے ختم ہو گیا. ہلکا پن محسوس کریں، ہلکا پن محسوس کریں. تو یہ گھڑیاں ہیں میرے عزیزو، دل کا اس موتیے کو ختم کر. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور 1000 بار نہ کرے اس اندھے پن کے ساتھ مر گئے. بڑے گھاٹے کا سودا ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کچھ لوگ دنیا میں آنکھوں والے ہوں گے لیکن اللہ کل انہیں اندھا کر کے اٹھائے. بظاہر آنکھوں والے ہوں گے لیکن اللہ انہیں کل قیامت میں اندھا کر کے اٹھائے گا. اور یہ اندھا پن وہی ہے جن کے دل کے دنیا پہ موتی آتا ہے، اللہ آخرت میں سر کی آنکھوں کی بینائی بھی لے لے. تو آج وقت ہے میرے عزیزو، یہاں جتنی سیاہی ہے، جتنے پردے ہیں، جتنی زنگ ہے، جتنے موتیا ہے، اس کا ازالہ ہو جائے، صفائی ہو جائے، اور ندامت کا آنسو. یہ مانگنے کی گھڑی ہے. اور انتظار نہ کریں، انتظار نہ کرے بھائی. جوان بھی جا رہے، صحت مند بھی جا رہا ہے. ہاں جانے کے لیے ابا اماں کا جانا ضروری نہیں، آنے کی ترتیب ہے. ابا اماں پہلے آتے ہیں، جانے میں کوئی ترتیب نہیں. بوڑھا باپ انتظار میں ہوتا ہے، جوان بیٹا روانہ ہو جاتا ہے. بیمار ہسپتال میں پڑا ہوتا ہے، ایکسرسائز کرنے والا پہلے روانہ ہو جاتا ہے. نہیں دیکھتے ایکسرسائز کرتے کرتے بھی چلا گیا. ہسپتال والا انتظار میں ہے، صحت مند پہلے روانہ ہے، بوڑھا بیٹھا ہے، جوان پہلے چلا گیا. تو میرے عزیزو یہ تو وہ گھڑی ہے جو اماں کے پیٹ سے لکھ کے لایا ہے اور اس کا پتہ کوئی نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. آپ نے کہا میں مدینہ میں ہوں، بیت اللہ جانا چاہتا ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک چیز پریشان کر رہی ہے، کہیں موت راستے میں نہ آ جائے. میں مدینہ کی مٹی چاہتا ہوں، مٹی مدینہ کی چاہتا ہوں، قبر بقیع کی چاہتا ہوں، مرنا مدینہ میں چاہتا ہوں، عمرہ بھی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں پوچھ رہے یا رسول اللہ عمر کتنی ہے؟ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیاں کری، 5. آنکھ کھلی، حیران ہو گئے. 5 سال، 5 مہینے، 5 ہفتے، 5 دن، 5 گھنٹے، 5 گھڑیاں، 5 منٹ، کیا؟ خادم سے کہا جاؤ امام سیرین رحمت اللہ علیہ ہے، بڑے آدمی ہیں، خواب کا بڑا علم رکھتے ہیں، جاؤ تعبیر لے کے آؤ، جاؤ تعبیر لے کے آؤ. جب تعبیر کے لیے بھیجا تو کہا بتانا میرا نام نہ بتانا. خواب بڑھیا تھی، وہ اپنی نیکیاں یوں چھپاتے تھے جیسے ہم اپنے گناہ چھپاتے ہیں. کہا میرا نام نہ بتانا،
بس خواب کی تعبیر لے کے آؤ۔ امام سیرین کے پاس جب خادم گیا، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ سے۔ کہا خواب کس کی ہے؟ کہا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ کہا اچھا مدینہ سے آئے ہو؟ مدینہ میں امام مالک سے بڑا عالم کوئی نہیں، لگتا ہے خواب انہی کی ہے، لگتا ہے خواب انہی کی ہے۔ خادم واپس آئے، کہا نام تو نہیں بتایا، نام پتہ لگ گیا، اجازت ہو تو بتا دوں؟ کہا جا بتا دو۔ کہا خواب کی تعبیر یہ ہے، خواب کی تعبیر یہ ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ ان 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں، ان 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس بھی نہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں مرے گا میاں؟ سڑک پہ مرے گا، ہسپتال پہ مرے گا، گھر کی چوکھٹ پہ مرے گا، اپنوں میں مرے گا، بیگانوں میں مرے گا، فرما برداروں میں مرے گا، نافرمانوں میں مرے گا، صبح ہوگی شام ہوگی، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کب مرے گا؟ تو میرے عزیزو کچھ نہیں پتا زندگی کی فرصت کتنی باقی ہے، زندگی کی فرصت کتنی بڑی، کتنی باقی رہ گئی۔ تو کیریئر بنانے کا اچھا موسم ہے بھائی، کھربوں سال کا کیریئر آج بن سکتا ہے اگر سچی توبہ ہو جائے، کھربوں سال کی زندگی آج سنور سکتی ہے اگر سچی ندامت ہو جائے، اور خدا نخواستہ اس سیاہی اور ظلمت کے ساتھ دل کے موتیے کے ساتھ مر گئے تو میرے عزیزو بڑی بدنصیبی ہو جائے گی، بڑا گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ لیکن آج اللہ نے اپنے گھر میں بلایا، اپنے دربار میں بلایا، بلایا کیوں ہے؟ دینا چاہتے ہیں نا، بلایا کیوں؟ دینا چاہتے ہیں، بٹھایا کیوں؟ نوازنا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو پھر اللہ سے وہ لے کے جاؤ نا جو کھربوں سال میں کام آئے، کچھ ایسا کر لو نا کہ کیریئر بن جائے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ندامت کا آنسو ہے، وہ سچی توبہ، وہ سچی توبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، ایمان والے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے انہیں کہتے ہیں جو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اے میرے مجھ سے محبت کرنے والوں، دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ کس کا نام ہے؟ آئندہ نہیں کروں گا، جو کر رہا ہوں دستبردار ہو رہا ہوں، مولا جو کیا ہے ندامت ہے، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لے میرے عزیزو۔ اس میں کھربوں سال کے سنورنے کا خزانہ موجود، کھربوں سال کی زندگی۔ تو دیر نہ کریں، دیر نہ کریں، اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ صحت دے رکھی ہے، موقع دے رہا ہے، تو یہ توبہ کر کے اللہ سے یہاں سے جائیں، بیٹھیں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ، اور پھر کیا ہی اچھا ہے اللہ کی منت کر لیں، اللہ سے منت کر لیں، اللہ سے تھوڑی سی ضد بھی کر لیں، اللہ کے ساتھ ذرا اصرار بھی کر لیں، اللہ توبہ میں نے کی ہے تیرے سہارے کی ہے، تیرے سہارا کی ہے، اب توبہ بھی استقامت بھی آپ ہی دینا، اے اللہ توبہ آپ کے سہارے پہ کی ہے، مجھے اپنے نفس پہ اعتبار نہیں ہے، مجھے اپنے نفس پہ قابو میں نہیں ہے، میرا شیطان سے دشمنی اے اللہ میرا اس سے مقابلہ نہیں ہے، صرف تیرے سہارے پہ توبہ کی ہے، اے اللہ منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں، اصرار کرتا ہوں، مولا اب اس پہ استقامت بھی دے۔ تو یہ اللہ سے کر کے جائیں میرے عزیز، یہ اللہ سے کر کے جائیں۔ تو میری پھر گزارش ہے نہ جائیے گا، اگر جانا ہے گھر میں جا کے مصلی پہ بیٹھیے گا، مصلی پہ بیٹھیے گا، یہاں الحمدللہ بہت بڑی جگہ ہے، 20 منٹ 25 منٹ بس بیٹھے اور باتیں کرے اللہ سے، بیٹھے اور اللہ سے باتیں کرے، اور اللہ کرے باتیں کرتے کرتے آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، اللہ کرے باتیں کرتے کرتے ہوئے آپ کے اندر سے ایک آنسو بہہ پڑے، دل رونے لگ جائے آپ کا، وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ۔ اللہ سے باتیں کرتے کرتے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اللہ فرمایا اسے میں کل قیامت میں عرش کا سایہ نصیب کروں، کل میں اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرماؤں۔ کیا انعام ہے بھائی، کیا اعزاز و اکرام ہے، ایک آنسو ندامت کا نکل جائے۔ تو میرے عزیزو یہ آج کا ایک آنسو آگ کے سمندر بجھا دے گا، آگ کے سمندر بجھا دے گا، گناہوں کے پہاڑ ختم کر دے گا، میرے دل کی سیاہی صاف کر دے گا۔
تو یہ ایک ندامت کا آنسو بہا کے جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھائی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ مختصر سی کلمات استغفار کے ہم کہہ لیتے، پھر اکیلے بیٹھنا ہے۔ اصل دعا اکیلے ہے، اکیلے اندر سے رونا ہے، اکیلے اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور اپنی ندامت کا اظہار ہے، اس کا اہتمام ضرور ہو۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك یا ارحم الراحمین۔ سارے مجمع کی بخشش فرما دے اے مولا، ہمیں سچی ندامت نصیب فرما، شرمندگی نصیب فرما، اپنے گناہوں پہ سچی توبہ نصیب فرما۔ مولا آپ نے بلایا ہے، بٹھایا ہے، اپنے در کے دروازے کھولے ہیں، مولا خالی ہاتھ واپس نہ فرما، اے مولا خالی ہاتھ واپس نہ فرما، اے مولا کریم ہمیں سبھی کو بخشش کا تحفہ نصیب فرما۔ مولا اپنے کرم سے سچی ندامت نصیب فرما، مولا محروم نہ فرما، مولا محروم نہ فرما۔ مولا کب تک گناہوں میں زندگی کٹے گی، مولا کب تک گناہوں کی آگ میں جلیں گے، مولا کب تک تیری نافرمانی میں پریشانیوں کی زندگیاں گزریں گی۔ مولا رحم فرما دینا، مولا رحم فرما دینا، ہم سب کے حال پہ رحم فرما دینا۔ مولا ہمیشہ اپنی بندگی نصیب فرما دے، استقامت نصیب فرما دے، ہماری جوانیاں پاکیزہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو دور فرما دے، گناہوں کی ظلمت سے ہمیں پاک فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں پاک فرما دے، ہماری نگاہیں ناپاک تھیں، مولا پاک فرما دے، ہمارے دل سیاہ ہیں، مولا ایمان سے روشن فرما دے۔ اے اللہ ہمارا ایک ایک عضو گناہوں کی گندگیوں سے آلودہ ہے، مولا صاف فرما دے، پاک فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمیں محروم نہ فرما۔ مولا کریم تمام حاضرین کی، سامعین کی، سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ یہی مقدس گھڑیاں، یہی رات اے اللہ ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بنا، مغفرت کا سامان بنا، اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی مبارک زندگی کا اے اللہ ذریعہ بنا، پورے دین پہ آنے کا ذریعہ بنا۔ ہر گناہ سے مولا، ہر گناہ سے، ہر حرام محبت سے، لقمہ حرام سے اے اللہ ہم سب کو پاک فرما دے، ہمارے دلوں کو حرام محبت سے بچا لے، ہماری نگاہوں کو حرام نظر سے محفوظ فرما لے، ہماری جوانیاں شباب گندگیوں سے محفوظ فرما لے۔ ہے مولا کریم ہم نے نفس شیطان کے حوالے نہ فرما، برے دوستوں سے حوالے نہ فرما، بری صحبت سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ساری امت کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما، رنگ نسل وطن علاقے فرقے برادریاں نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس وبا سے ہمیں، ہمارے ملک کو، ساری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وبا سے ہماری ملک کی ساری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وبا سے ہمارے ملک کی ساری امت کی حفاظت فرما۔ وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایمان اسلام کی بنیاد پر باہمی اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ اس پیاری مبارک رات میں پیارے نبی نے جتنی خیریں مانگی ہم سب کو وہ نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ اس رات کی جتنی گھڑیاں باقی ہیں، اگلی راتیں جتنے دن باقی ہیں قدردانوں میں شامل فرما، ہمیں مقبول عبادات نصیب فرما، ہمیں قبولیت والی دعائیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قبولیت والے اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔